بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کا ایک جملہ مشہور ہوا کہ اگر میں حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے جلسے کیے، لانگ مارچ کیا، اور پی ڈی ایم حکومت بکھلاہٹ کا شکار رہی، اس کو سمجھ نہیں کیا کرنا ہے۔ اب تک حکومت بکھلائی پھر رہی ہے اور حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ گولیاں لگنے کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کا حوصلہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور جس طرح انہوں نے خود پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب اللہ نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اب چوروں ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے یہ زندگی ملی ہے۔ دوسری طرف جو پریس کانفرنس تھی اس میں عمران خان صاحب ایک جگہ آ کر بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیے ان کا دل بھر آیا تھا، آپ دیدہ ہو گئے تھے، اور وہ ذکر تھا شہید معظم گوندل کا۔ اب عمران خان صاحب نے بلایا، ہاسپٹل میں بلایا، اپنے پاس بلایا معظم گوندل شہید کی والدہ کو، اس کے یتیم بچوں کو، اور اس کے بھائی بھی ساتھ تھے۔ اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے یہ ویڈیو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر نظر آتا ہے کہ بڑے افسردہ اور بڑے دکھی نظر آ رہے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں بار بار اس ماں کو جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا کہ ماں جی ان بچوں کی کفالت ہم کریں گے، ہمیشہ کریں گے۔ اور اب ماہانہ سطح پر بھی اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر کیش کی صورت میں بھی اس وقت یعنی ایک لگتا ہے کہ لفافہ تو نہیں، ایک باکس سا دے رہے ہیں عمران خان صاحب، تو پتہ چل رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے 50 لاکھ، کچھ 1 کروڑ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، شاید تحریک انصاف کی طرف سے 50 لاکھ ہے، 1 کروڑ پنجاب گورنمنٹ دے گی، یا 50 لاکھ اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا بھی ہم اور بہت کچھ کریں گے شہید کے لیے، معظم گوندل کے لیے۔ اب یہ وہی شخص آپ جانتے ہی ہیں کہ جس نے کوشش کی اس حملہ آور کو قابو کرنے کی۔ ایک طرف تو ابتسام تھا نوجوان، اس نے اس کو پکڑا، قابو کیا، لیکن جب اس نے دیکھا معظم نے تو اس نے بھی کوشش کی، لیکن جب اسی وقت گولی چلی تو اس سے یہ شہید ہو گئے، اور ان کے بچے بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ آج ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی آئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے پاس آئے۔ عمران خان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی شرٹس کو سائن بھی کیا، اور بڑے افسوس کا اظہار کیا، اور نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تصویریں نہیں دیکھی گئیں۔ وہ جو تصویر تھی تو کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہاسپٹل لایا گیا، آپریشن ہوا، تو میں رابطہ اس طرح نہیں کر سکا، تو وہ تصویر نہیں دیکھی گئی۔ اس نے بڑا دکھی کر دیا کہ جس طرح وہ شہید ہے اور بچے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، تو پورا پاکستان اس پر بڑا دکھی ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی اسی لانگ مارچ کے دوران ایک سینئر صحافی صدف نعیم وہ حادثے کا شکار ہوئیں، ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بھی گھر گئے، اور پھر اس میں ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی یہ بات بعد میں بتاتے ہیں کہ جی چپکے سے عمران خان صاحب نے ایک چیک میرے ہاتھ میں پکڑایا کہ میڈیا کو پتہ بھی نہیں لگا، کسی رپورٹر کو بھی پتہ نہیں لگا، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ 50 لاکھ کا چیک ہے، اس وقت بھی وہاں پر گئے۔ تو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح سے ہوا ہے۔ اور غالباً میں نے غور سے دیکھا تو اس میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جو شہید معظم گوندل ہیں ان کے بھائی نے شاید بات کی کہ ان کے والد یا کوئی بڑے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں ہمارے جتنے بچے ہیں وہ ہم قربان کر سکتے ہیں۔ تو لوگ اب اس تحریک سے جڑ گئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، اور عمران خان صاحب کو وہ لیڈر مان رہے ہیں۔ ابتسام کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی تحریک انصاف کا کارکن ہے، اور آخر میں عمران خان صاحب کو جو شہید کے بھائی ہیں وہ بات کرتے نظر آتے ہیں، تو عمران خان صاحب تھوڑا سا خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا کب سے؟ تو وہ شاید بتا رہے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے تحریک انصاف کے ساتھ ہوں۔ تو اب یہ عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کہیں ان کے ساتھ ایک وابستگی، اور یہ آپ دیکھیں جس طرح کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل بنانا، جس طرح لوگوں نے اس میں ساتھ دیا، وہ پاکستان میں ایک تاریخ ہے۔ عورتیں، بچے اس میں شامل ہوئے، سکولز کے بچے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ وہ بچے اب جوان ہو چکے ہیں، ان کے پریکٹیکل لائف میں آنا ان کا، اور پھر عمران خان سپورٹ کرنا، تب سے جانتے ہیں، تو ایک لگاؤ ان کے ساتھ ہے۔
تو یہ عمران خان صاحب نے جس طرح حکومت میں ہوتے ہوئے احساس پروگرام شروع کیا یتیموں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اپنا گھر اسکیم شروع کی غریبوں کے لیے یا متوسط طبقے کے لیے، پناہ گاہیں ہوں یا لنگر خانہ، تو ایک سوچ نظر آتی تھی ایک فلاحی ریاست کی. تو اور ظاہر ہے کہ وہ خود وہ واقعہ سناتے ہیں کس طرح انہوں نے شوکت خانم کا سوچا، کہ کب خیال آیا کہ وہ جب ہاسپٹل گئے شاید اپنی والدہ کو جب لے کر جاتے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دوائیوں پر یعنی میڈیکل سٹور پر جا کر بات چیت کر رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے کہ دوائیاں مکمل ہوئی نہیں ہوئیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے جا کر اس سے فارمیسی والے سے جب پوچھا کہ کیا یہ بندہ کہہ رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ مزدور ہے اور اس کا بھائی کینسر پیشنٹ ہے، یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور پھر رات ساری اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا ہے، تو بڑی مشکل سے کوشش کرتا ہے کہ کوئی دوائیاں مکمل پوری ہو سکیں، لیکن پھر بھی یہ پوری نہیں کر پاتا بعض اوقات. تو تب انہوں نے عمران خان سے سوچا کہ یہاں جس کو کینسر ہو جائے تو موت ہے، اس کا علاج کوئی کروا ہی نہیں سکتا. تو وہاں سے پھر کینسر ہاسپٹل ایک، اور اس کے بعد پھر دوسرا پشاور میں، پھر کراچی میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ نمر یونیورسٹی ہو، عبدالقادر یونیورسٹی ہو. تو ایک پروجیکٹس عمران خان صاحب نے شروع کیے اور فلاحی کاموں سے ہوتے ہوئے پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے یہ احساس ہوا کہ جتنے مرضی میں پروجیکٹس بنا لوں، یہ ظاہر ہے عیدی سینٹر بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور بہت سے اس طرح فلاحی تنظیمیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ لگتا تھا کہ جتنے بھی فلاحی آپ ادارے بنا لیں ملک میں حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ ریاست میں جو حکومت سازی ہے اس میں بہتری نہ لے کر آئیں. یہ چوری ڈاکہ یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. جتنے مرضی آپ ہاسپٹلس بنا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ ساری عمر لگ کے کتنے ہاسپٹل بنا لیں گے، کتنے اسکولز بنا لیں گے، تو جو سرکاری سطح پر ہزاروں اسکول ہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں اسکول، سینکڑوں ہاسپٹلز ہیں، ان کو اگر ٹھیک کرنا ہے آپ نے تو حکومت میں آنا ہوگا. تو تب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا، ورنہ میں کبھی بھی پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتا تھا. ان کے بہت سے انٹرویوز ہیں جن میں سے یہ سوال ہوئے جب وہ اتنے پاپولر تھے، سب سے پاپولر پاکستان میں سیلیبریٹی رہے، تو تب بھی وہ کہتے تھے جی میں نے نہیں آنا پالیٹکس میں. تو بہرحال انہوں نے پھر فیصلہ کیا. اور آج لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں طیب اردوان سے، جس طرح اب یہ ایک حقیقی آزادی کی تحریک، اداروں میں ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش، یہ کوششیں پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی. زرداری صاحب بھی اس طرح جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، نواز شریف صاحب بڑی باتیں کرتے رہے، لیکن نہ تو نواز شریف کے خلاف کبھی اس طرح کے کیسز بنائے گئے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں جو عمران خان کے خلاف آ رہی ہیں ان حوالوں سے، جبکہ انہوں نے تو آرمی چیف کا بھی نام لیا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام، اور اس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف اس لیے کہ پاپولر ایک تو ہونا اور پھر وہ ایک نوجوان اور بڑی تعداد میں لوگوں کا ساتھ ہونا. تو اس کو طیب اردوان سے بڑا ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ پاپولر ہوئے. اور پھر اب تو یہاں تک سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ جو ارطغرل سیریز تھی عمران خان صاحب ہی لے کر آئے تھے، اس سے بڑے لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یوں ہی ہر وقت سازشیں ہونا، اس کا ہار نہ ماننا. تو وہ ساری اس کی جو زندگی ہے وہ ایک جد و جہد کی زندگی نظر آتی ہے. تو لوگ اب یہ کہتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جان بوجھ کے اور دکھائی کہ نوجوانوں کو پتہ لگے کہ کیا سٹرگل ہوتی ہے، کس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں، جدید دور میں، وہ ارطغرل کا ایک ریپلے سا چل رہا ہے جس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب اب لگ رہا ہے کہ ایک پاکستان میں جمہوریت، کانسٹیٹیوشنلزم، اداروں کے درمیان ایک بیلنس، اس کے لیے واقعی جس طرح ایک پاپولر لیڈر وہ بنے ہیں تو ایک فالوئنگ نظر آئی ہے، لوگ متحرک نظر آئے ہیں. روزانہ آپ دیکھیے احتجاج ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کال کرتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں لاہور میں لبرٹی چوک میں، فیض آباد میں احتجاج، کراچی میں احتجاج، پکڑ دھکڑ روز ہو رہی ہے، آنسو گیس کے شیلز چل رہے ہیں، لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. ڈرایا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی اب اسلام آباد میں جیل بنا دی گئی ہے، سب جیل ڈکلیئر کر دیا، یہ ہو گیا. لیکن لوگوں میں ایک جذبہ نظر آ رہا ہے، ایک شعور نظر آ رہا ہے جس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، آگے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ یعنی تکلیف تو ہوتی ہے، جو ٹانگوں پہ ان کے بینڈیجز نظر آ رہی ہیں، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 دن میں عمران خان صاحب دوبارہ بالکل لوگوں میں نظر آئیں گے. تو یہ حیران کن ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ویژولز کے، عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں وہیں ہاسپٹل میں، غالباً معظم گندل کے بچوں سے، ان کی والدہ سے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ایک الگ تھلگ بیٹھے ہیں، اچھا جی لانگ مارچ میں کچھ ہو گیا. وہ جس طرح مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ نکلا تھا تو ایک 12 سال کا بچہ تھا جو حادثے کا شکار ہو کر کسی گاڑی کے نیچے آ گیا. وہ گاڑیاں نہیں رکیں،
گاڑیاں نہیں رکی تھیں، وہ سرکاری گاڑیاں BMW گاڑیاں تھیں اور وہ رونتی ہوئی چلی گئیں، پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں. اور پھر کیپٹن صفدر صاحب نے کہا جی یہ پہلا شہید ہے جی ہماری جمہوریت کا. یہ وہ نہ اس کے گھر کوئی لیڈرشپ اس طرح کی گئی، بڑے کوئی انعامات کا اعلان ہونا تھا، وہ اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا. اور وہ لانگ مارچ بھی جاری رہا، نہ وہ رکا، نہ کسی نے کوئی احساس کیا. گاڑیوں نے روندا، پروٹوکول گاڑیوں نے روندا. لیکن اب یہاں دیکھیں آپ کہ عمران خان صاحب اس سے مختلف کردار میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک لیڈر کو ایک ممتاز کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جناب اس کو احساس ہے، اپنے لوگوں کا احساس ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جیو پر یہ رپورٹ ہوا ہے، جیو پر، کہ جی اس وقت بھی جب ان کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا زخمی ہونے کے بعد تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کا حوصلہ رہے. اگر عمران خان کو اس طرح لے جایا جا رہا ہو کہ اسٹریچر ہے یا پتہ نہیں لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو لوگ مشتعل زیادہ نہ ہو جائیں. پھر گاڑی میں بھی فون پر مصروف رہے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کو کیا حال ہے، اس کو بھی لے کر آؤ، اس کو بھی علاج اس کا کرواؤ. تو وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے رہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جس طرح عمران خان صاحب جو ہاسپٹل میں مصروفیات ہیں، ملاقاتیں ہیں، اور جس طرح یہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ طیب اردوان سے ان کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح وہ اس تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.